اور وہاں کام کرنے والے کارندوں کے لیے، سب کے لیے. اور سب اگر ضبط کا دامن نہ چھوڑیں تو آپ یقین کیجئے حرام کا راستہ ان کے سامنے وار نہیں ہو سکتا، ناجائز کمائی کا در ان کے سامنے کھل نہیں سکتا. آگے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ورس 267 البقرہ کو. آگے اللہ رب العزت نے یہ ججمنٹ دے دی کہ ایسی کمائی صرف وہی کرتے ہیں جن کی بصیرت اور بصارت کی آنکھ اندھی ہوتی ہے، جن کے اندر روشنی کی رمق نہیں رہتی، جن کے اندر نور کی چمک نہیں رہتی، اور جن کے اندر حلال کی خواہش نہیں رہتی. اس کو آگے بڑھاتے ہیں مضمون کو. And let me take you ladies and gentlemen, سورہ البقرہ verse number 261. سورہ البقرہ verse number 261. وہاں ارشاد ہوا کون سی کمائی ہو تو تب لگے گی. اب جو کمائی لگانے والے ہیں ذرا وہ سن لیں، ان کے لیے کیا خوشخبری اس قانون کے اندر موجود ہے. The parable of those who spend their substance in the way of Allah is that of a grain of corn. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے. مثال اس طرح سے ہے، ارشاد ہوا that of a grain of corn، مکئی کے ایک دانے جیسی اس کی مثال ہے. It grew 7 years، جو جب پیدا ہوتا ہے زمین میں سے اگتا ہے اور وہ ایک دانے سے نخل بن کے باہر نکلتا ہے تو اس کے اوپر 7 علیحدہ علیحدہ خوشے لگ جاتے ہیں، 7 اس کے اوپر بھٹے لگ جاتے ہیں، 7 پھل لگ جاتے ہیں، 7 چھلیاں لگ جاتی ہیں اس کے اوپر. ایک دانہ ہے. اب جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ذرا غور کرنے والی بات ہے. دانہ وہ ایک ڈال رہے ہیں اور اس دانے سے اگنے والا جو شجر ہے اس کے اوپر 7 پھل لگ رہے ہیں، اور ان 7 پھلوں کی مثال قرآن حکیم نے اپنے خوبصورت بیانیہ انداز میں اس طرح سے دی. And each hath 100 grains، اور ان میں سے ایک ایک بھٹے اور ایک ایک چھلی کے اندر ایک ایک 100 دانہ چھپا ہوا ہے. یعنی جس نے اللہ رب العزت کے راستے میں ایک دانہ خرچ کیا اس کے لیے 700 دانے منتظر ہیں. ان کی مثال ایسے. Now let me make this clear. بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ مذہب کے فضائل تو بیان کر لیتے ہیں، معاشی نظام کی طرف نہیں جاتے. یہ بڑا عام سوال ہے، اس پہ میں کبھی علیحدہ گفتگو کروں گا کیوں نہیں جاتے بہت سارے لوگ معاشی نظام کی طرف. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بظاہر کنٹروورشل بات ہے، اس کو کھولا جائے لوگوں کے سامنے اور اس کو رکھا جائے پبلک کے سامنے. اس لیے میں اس پہ ضرور گفتگو کسی بعد میں کروں گا اور پروگرام میں. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اجر ہے کیا یہ صرف ثواب کی صورت میں؟ نہیں. کیا یہ صرف بخشش کی صورت میں؟ نہیں. کیا یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جو یہ کرے گا اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی؟ نہیں جی، صرف یہ نہیں ہے. اس کا مال بھی بڑھے گا، اس کے وسائل بھی بڑھیں گے. یہ کہاں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف نیکیاں ملیں گی، اس کو مالی اجر نہیں ملے گا. ٹھہرے ہوئے پانی میں بدبو آتی ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں مچھلی پیدا نہیں ہو سکتی، ٹھہرے ہوئے پانی پہ مچھر آتا ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں گندگی کے کیڑے آتے ہیں، ٹھہرے ہوئے پانی پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں. کبھی بہتے ہوئے جھرنوں پہ بدبو کا گمان نہیں ہو سکتا، کبھی بہتے ہوئے دریاؤں میں گندی چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی. جس کو اللہ رب العزت عطا فرمائے وہ اپنی دولت کا رخ، آگے ایک اور جگہ یہ بات آئے گی کسی اور انداز میں، لیکن بہت خوبصورت بات ہے، دولت کا رخ وہ نیچے کی طرف موڑ دے، اپنے سے نیچے والوں کی طرف موڑ دے. تو آپ دیکھیے گا کہ اس پانی میں اضافہ ہوگا، وہ جھرنا اور تیز بہے گا، وہ چشمہ اور کھل کر پھوٹے گا. آگے ارشاد ہوا اللہ گفٹ مینی فولڈ انکریز ٹو ہوم ہی پلیز. شرط صرف یہ ہے کہ یہ سارا کیا اس لیے جائے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا. بندہ راضی نہیں ہوتا، بندے کو راضی بھی نہیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بندے کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانی چاہیے، بندے کے ساتھ بھلائی کر کے یاد نہیں رکھنی چاہیے، بندے کے اوپر احسان کر کے اسے فراموش کر دینا چاہیے. بندے سے توقع بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ توقع ٹوٹ جاتی ہے. بندے سے امید نہیں لگانی چاہیے، اس لیے
کہ امید دل شکنی کا باعث بنتا ہے۔ بندے کی طرف اس کو داتا بنا کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بندہ بخیل ہے، وہ نہ دے سکا تو آپ کا دل خراب ہوا، اس کا امیج خراب گیا۔ اور یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ گفٹ مینی فولڈ انکریز ٹو ہوم ہی پلیٹس، کہ جن سے وہ راضی ہوتا ہے، جو اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک دانہ جب وہ بیچتے ہیں تو مینی فولڈز، کئی گنا بڑھا کے، یوں لپٹا ہوا، مینی فولڈز، کئی گنا انکریز کر کے وہ اس کو واپس کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا داری میں نے کسی اور گفتگو میں بھی یہ گزارش کی تھی آپ کے سامنے کہ دنیا داری کا اصول کیا ہے۔ دنیا داری کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے، آپ ٹوکرا لے کے جاتے ہیں شادی میں۔ جو آپ کے گھر میں ماتم کے لیے سوئم کے دوران عزیز 10 روٹیاں پکا کے لائے، آپ 11 ضرور پکا کے لے کے جاتے ہیں۔ جو آپ کے بچے کو 10 روپے دے، آپ 11 روپے دینے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر احسان ہو گیا اور اس احسان کا ہم نے بدلہ چکانا ہے۔ یہ کون؟ ایک عاجز میرے جیسا ایک حقیر پرتقصیر بندہ ایسا سوچتا ہے۔ اور اس طرح کے بندوں کا نہیں، بہت ساری وہ مخلوقات جو ابھی ظاہر ہونی ہیں، ان کا بھی جو رب العالمین ہے وہ کیسا سوچے گا؟ اس نے ایسا بڑھانا ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ضمنی طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بنیادی طور پہ اس آیت کی 261 کی تفہیم کا انداز یہ ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العزت نے کم از کم بتایا، یہ اللہ رب العزت نے تمثیل بیان کر دی کہ میں ایسا سلوک کروں گا۔ یہ تو نہیں کہا کہ صرف ایسا کروں گا، اس سے آگے بھی جاؤں گا، اس سے نیچے نہیں ہو سکتا، اس سے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور آگے ارشاد ہوا ان اللہ کیئرتھ فار all and he knew all things۔ اور اللہ رب العزت انسان کے دل سے یہ گمان نکال رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو رزق مل گیا، تو رزق تو کسی کے نصیب کا چڑیاں نہیں چگ سکتی۔ جب تک رزق پورا نہیں ہوتا وہ جانے ہی نہیں دیتا۔ اور سیانے کہتے ہیں کہ جب کعبہ شریف میں جاؤ، حتیم پہ نظر پڑے تو دعا کرو، یا اللہ پاک میرے رزق کو فراخ کر دے، وسیع کر دے، عمر ویسے ہی بڑھ جائے گی۔ اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارا کچھ جانتے ہیں، اور ساتھ ارشاد فرمایا اور سب کے لیے کیئر رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توجہ سے کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت کی توجہ کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ میں نے دنیا میں کوئی ہلنے جلنے والی چیز بھی ایسی پیدا نہیں کی، توجہ سے سننے والی بات ہے، جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر نہ ہو۔ اس لیے یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ میں اس لیے بھٹک گیا تھا کہ میری ضرورتیں بڑھ گئی تھی، میری خواہشیں بڑھ گئی تھی، میری آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں سورہ البقرہ کی ورس نمبر 265۔ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے اس لیکچر کے علاوہ بھی اس کو کھول کے دیکھیے گا، ہو سکتا ہے ایسی باتیں بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں جو میں نہیں کہہ سکا۔ ارشاد ہوتا ہے and the likeness of those who spend their substance seeking to please Allah and to strengthen their souls is as a garden۔ ان کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور کس نیت سے خرچ کرتے ہیں؟ دوبارہ ارشاد ہوا seeking to please Allah۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، جس کو دے رہے ہیں اس کو راضی نہیں کرتے، شکریہ کی توقع نہیں کرتے، وہ احسان نہیں جتاتے، وہ احسان گنواتے نہیں، احسان منواتے نہیں، احسان کہلواتے نہیں۔ and to strengthen their souls۔ دو امپورٹنٹ چیزیں آ گئیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا